الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے فضل اور کرم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علمی ماحول عطا فرمایا، عملی ماحول عطا فرمایا، ذکر کی مجالس عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دورہ تحقیق المسائل کا آخری سبق ہے، دورہ تحقیق المسائل کی آخری نشست ہے۔ اس کے بعد سالانہ اجتماع کی نشستیں شروع ہوں گی، کل تک اجتماع چلے گا۔ طلباء کے اعزاز میں مجلس منعقد کی گئی ہے، طلباء کرام کی دستار بندیاں ہونی ہیں، طلباء کرام کو رخصت کرنا ہے۔ تو یہ آج کی مجلس ہماری دورہ تحقیق المسائل کے اسباق کے حوالے سے آخری نشست ہے۔ میں نے اس نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں چند ایک باتیں نہایت اختصار کے ساتھ عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوں تو قبولیت اعمال کی بنیادی طور پہ شرائط وہ تین ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہونا، نمبر 2 عمل کا ٹھیک ہونا، نمبر 3 نیت کا ٹھیک ہونا، جس کو میں ان الفاظ سے تعبیر کرتا ہوں۔ نمبر 1 عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، نمبر 2 عمل صالح ہونا چاہیے، نمبر 3 ارادہ اور نیت حسن ہونی چاہیے۔ صحیح عقیدہ، صالح اعمال اور حسن نیت۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ شخص جو کام اللہ کے لیے کرے اور سعی اور کوشش ایسے ہو جیسے ہونی چاہیے، یعنی سنت کے مطابق عمل ہو، وَهُوَ مُؤْمِن، اور یہ شخص ایسا ہو جس کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ جب یہ تین چیزیں پائی جائیں، عقیدہ ٹھیک ہو، عمل سنت کے مطابق ہو اور نیت درست ہو، کام اللہ کے لیے ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرماتے ہیں، ان کی محنت کی قدر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کی قدر فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی عمل کی قدر ہونے کے لیے تین چیزیں بنیادی ہیں، میں بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ ذہن بنا لیں۔ نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 عمل سنت کے مطابق ہو، نمبر 3 اللہ کے لیے ہو، نیت ٹھیک ہونی چاہیے، اس پہ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قدر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء اور طلباء یہ ہر وقت علمی ماحول میں رہتے ہیں،
دلائل کے ماحول میں رہتے ہیں، درس گاہوں میں رہتے ہیں، قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرتے ہیں، فقہا کی باتیں پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ علمی ماحول میں رہتے ہوئے انسان کے اندر تعلی، انسان کے اندر عجب پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، کیونکہ علم کی خاصیت ہے، یہ علم کی خاصیت ہے۔ تو علم کے آنے سے انسان کے اندر عجب کا خدشہ ہے، غرور کا خدشہ ہے، کبر کا خدشہ ہے۔ حالانکہ چاہیے یہ کہ جب انسان کے پاس علوم میں وسعت آتی جائے تو انسان پر اپنی جہالت کھلتی چلی جائے، یعنی جب ایک مسئلہ معلوم نہیں تھا معلوم ہوا تو انسان اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں اس مسئلے جیسے جاہل تھا مجھے پتہ چل گیا، ایک اور مسئلے کا علم ہوا میں اسے بھی جاہل تھا اللہ کا شکر ہے پتہ چل گیا، ایک اور دلیل معلوم ہو گئی تو جہالت کھل گئی کہ مجھے یہ نہیں آتی تھی اب یہ بھی آ گئی ہے۔ تو دلائل کے آنے سے آدمی کے اوپر جہالت کھلتی ہے، اور جب اپنی جہالت کھلتی چلی جائے تو اس پہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ میری جہالت مجھ پہ کھلی ہے اور یہ جہالت دور ہوئی ہے، اور آپ کے کرم سے مجھے علم اور دلیل ملی ہے۔ لیکن علم کا ماحول ایسا ہے کہ آدمی خود کو بڑا سمجھنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ اس علمی تعلی کو ختم کرنے کے لیے علم کے ساتھ ساتھ ذکر بہت ضروری ہے، اللہ کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، اللہ کا نام لینا بہت ضروری ہے، اللہ کی کبریائی کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ذکر کا اہتمام عام مسلمان کو بھی کرنا چاہیے، لیکن عالم، مبلغ، واعظ، خطیب، مناظر، مدرس، دین کا داعی، اس کو ذکر کے اہتمام کی زیادہ ضرورت ہے۔ جتنا ہمیں ذکر کے اہتمام کی زیادہ ضرورت ہے اتنا ہی ہم ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ذکر کا اہتمام بہت کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے میرے پیغمبر آپ مسائل بتائیں، آپ نماز پڑھائیں، آپ تبلیغ کریں، آپ ان کو دین سکھائیں، اور جب ان کاموں سے فراغت ملے تو خلوت میں اتنی عبادت کریں کہ آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، ان سب یہ نصب ان سے ہے، نصب کا معنی مشقت، تھکاوٹ، آپ اس طرح اللہ کو یاد کریں۔ اس لیے کسی عالم کے لیے خلوت میں اللہ اللہ کرنا بہت ضروری ہے، خلوت میں اللہ کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، اللہ کے ذکر کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ جس نے دوسرے کی اصلاح کرنی ہے اس کی اپنی اصلاح کا ہونا بہت ضروری ہے، جس نے دوسرے کا تزکیہ کرنا ہے اس کا اپنا تزکیہ بہت ضروری ہے، جس نے دوسرے کا نظریہ ٹھیک کرنا ہے اس کا اپنا نظریہ ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے علماء اور طلباء کو بہت زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ تلاوت کریں، ذکر کریں، بہت اہتمام کریں۔ پھر ہم اپنے سلسلہ میں ذکر بہت زیادہ نہیں دیتے، بہت کم ذکر دیتے ہیں، بہت کم تسبیحات بتائی جاتی ہیں تاکہ رغبت کے ساتھ اور شوق کے ساتھ اس کو جاری رکھیں۔ تو دوسرا تو اس بات کا خیال کریں کہ ہم نے انشاءاللہ ذکر کا اہتمام کرنا ہے، تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، صرف فرائض اور واجبات پر اکتفا نہیں کرنا، اپنے آپ کو سنت کا عادی بنانا ہے، اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنانا ہے، اپنے آپ کو نوافل کا عادی بنانا ہے، اپنا مزاج بنانا ہے۔ مزاج، یہ بات بہت اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ جو شخص دین کی دعوت دینا چاہتا ہے، جو شخص دین کے دعوت کے میدان میں اترنا چاہتا ہے، اس کو اپنا تعلق مع اللہ بہت ضروری ہے کہ درست رکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تسلی دیتے ہیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بڑھتی ہے، تب دشمنان دین پیغمبر کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، تو اللہ اپنے پیغمبر کو دو باتیں بار بار فرماتے ہیں، میرے پیغمبر ایک تو آپ صبر کریں، برداشت کریں، صبر کریں، فاصبر، صبر کریں، اور دوسرا اے میرے پیغمبر آپ اللہ اللہ کرنے میں،
اللہ کی تسبیح و تحلیل کے اندر مشغول رہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں کی تلقین کی جاتی ہے، ایک تو آپ برداشت کریں، نمبر دو آپ اللہ کی یاد کے اندر مشغول رہیں۔ تو عالم جو نبی کا وارث ہے، جب اس نے حق کو بیان کرنا ہے، جب اس نے دلیل کی طاقت سے میدان میں اترنا ہے، جب اس نے باطل پہ چوٹ مارنی ہے، تو باطل نے اس کے خلاف حرکت کے اندر بھی آنا ہے، اذیت بھی دینی ہے، تکلیف بھی دینی ہے، یہ دل بڑا رکھے۔ پھر ضروری ہے کہ آدمی اپنے اندر صبر پیدا کرے، برداشت پیدا کرے، ہمت پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے۔ اللہ کی یاد، خلوت کے آنسو، اللہ سے دعا، اللہ سے تعلق، یہ سب چیزوں کو آسان کر دیتا ہے، یہ سب چیزوں کو آسان کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب میدان جنگ میں مسلمان نکلتا ہے، زخم آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اذا کٹتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تسلی دینے کے لیے کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، جس طرح تمہیں زخم آتے ہیں ان کو بھی آتے ہیں، فرق کیا ہے؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جس کی امید ان کو نہیں ہے۔ تم موت کے بعد مغفرت کی امید رکھتے ہو، اللہ کی خوشنودی کی امید رکھتے ہو، جنت کی امید رکھتے ہو، عرش کے سائے کی امید رکھتے ہو، حوض کوثر کے پانی کی امید رکھتے ہو، ان کو یہ توقعات نہیں ہیں۔ تو جو شخص باطل پر ہے محنت وہ بھی کرتا ہے، اور جو شخص حق پر ہے محنت وہ بھی کرتا ہے، لیکن حق والا سوچے کہ میرے حق کی محنت کا انجام کتنا اچھا ہے، بالآخر اس کا نتیجہ کتنا اچھا ہے۔ تو دلائل کے ساتھ، علمی تحقیق کے ساتھ، محنت کے ساتھ ذکر کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، اس سے غفلت ہرگز نہیں برتنی۔ علماء کو، طلباء کو اپنا مزاج بنا لیں، ذکر کی عادت ڈال لیں، اپنی طبیعت بنا لیں، اپنی طبیعت بنا لیں، ذکر کی عادت ڈالیں۔ میں مرکز میں ہوتا اور دورہ تحقیق المسائل کے لیے طلباء آتے، تو میں طلباء سے پہلے دن ایک بات کہا کرتا کہ دیکھو بیٹا، جب تک آپ یہاں خانقاہ میں ہیں، آپ درسگاہ میں ہیں، آپ مرکز میں ہیں، آپ نے ذکر کرنا ہی کرنا ہے۔ اجر کے لیے کریں تب بھی آپ نے کرنا ہے، زجر کے لیے کریں تب بھی آپ نے کرنا ہے، توان کریں تب بھی کرنا ہے، قرآن کریں تب بھی کرنا ہے، شوق سے کریں تب بھی کرنا ہے، خوف سے کریں تب بھی کرنا ہے۔ بھئی یہ ذکر تو ہمارا قانون ہے، آپ نے قانون کی پابندی کرنی ہے۔ ہر ادارے کے، ہر مدرسے کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، ہمارا قانون ہے کہ آپ نے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ تو ایک وقت آتا ہے الحمدللہ طلباء میں رغبت ہوتی ہے، طلباء میں محبت ہوتی ہے، طلباء شوق سے لگ جاتے ہیں، تو اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ تیسری بات، ذکر کا خود کو عادی بنانے کے لیے، تلاوت کا خود کو عادی بنانے کے لیے، اللہ کا خود کو عادی بنانے کے لیے، نوافل کا عادی بنانے کے لیے کچھ وقت بطور مرید اپنے مرشد کے پاس خانقاہ میں لگائیں۔ ابھی تو آپ دورہ تحقیق المسائل میں عقائد اور مسائل دلائل کے ساتھ پڑھنے کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں، خانقاہ میں وقت گزاریں، یعنی دورہ ختم ہو جائے، اگلے سال پھر آئیں، سال کے درمیان میں اگر موقع ملے پھر آئیں، بقرعید کی چھٹیاں ہوں پھر آئیں، شعبان کے اندر وقت لگائیں۔ یہ چیزیں سیکھنے کے لیے خانقاہ میں وقت لگائیں، جس طرح عقائد کو سیکھنے کے لیے درسگاہ میں بیٹھتے ہیں، مسائل کو سیکھنے کے لیے دارالفتاح میں بیٹھتے ہیں، اسی طرح اللہ کو سیکھنے کے لیے خانقاہ میں بیٹھیں، باقاعدہ وقت لگائیں، اور جب خانقاہ میں اپنے شیخ کے پاس بیٹھیں، خانقاہ میں وقت لگائیں، تو سارے تعلقات کو توڑ کر بیٹھیں، ہر چیز سے کٹ کے بیٹھیں، اپنی توجہ کا محور صرف اور صرف اپنے شیخ کو بنائیں۔ آپ دیکھنا کہ ترقیات کیسی ہوتی ہیں۔ میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے شیخ عارف باللہ حضرت اقدس شاہ مولانا حکیم محمد اختر نور اللہ مرقدہ کراچی والے پورے 40 دن حضرت کی خانقاہ میں لگائے، 40 دن میں حضرت کے خانقاہ میں گیا 3 دن کی نیت سے، تو انہوں نے فرمایا رک جاؤ، میں 3 دن کے بعد رک گیا، 40 دن گزر گئے تو انہوں نے فرمایا چلے جاؤ،
میں آیا، اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر حضرت نہ فرماتے مجھے 40 سال بھی رکنے پڑتے تو میں رکا رہتا جب تک شیخ وہاں سے فارغ نہ کرتے۔ نے فرمایا رک جاؤ، میں رک گیا۔ 40 نے فرمایا جاؤ، میں چلا آیا۔ تو میں کبھی ساتھیوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ میں نے عقائد کے لیے تو شاید چلہ نہ لگایا ہو، لیکن اپنی اصلاح کے لیے خانقاہ کا چلہ مکمل میں نے کیا ہے۔ میں نے خانقاہ میں چلہ مکمل کیا۔ پھر حضرت فضیلت الشیخ حضرت اقدس مولانا شیخ عبدالحفیظ مکی نور اللہ مرقدہ مکہ مکرمہ والے، جب بھی مکہ مکرمہ میں جاتا تو اس نیت کے ساتھ جاتا کہ اپنے شیخ کی خانقاہ میں جانا ہے، حضرت کا وقت لگانا ہے، ماں کے ذکر کی مجلس میں شرکت کرنی ہے، میں اس کا اہتمام کرتا۔ تو اس طرح جتنا بھی میرا تعلق رہا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں اس سے کبھی غفلت نہیں برتی۔ تو میں آپ طلباء سے کہوں گا، ذکر کا عادی بنانے کے لیے، فکر کا عادی بنانے کے لیے، اور نوافل کا خود کو عادی بنانے کے لیے کچھ وقت خانقاہ میں لگاؤ، اور تربیت کی نیت سے لگاؤ، تربیت کی نیت سے لگاؤ۔ بس اوقات انسان وقت بھی لگاتا ہے، شیخ کے پاس ٹھہر بھی جاتا ہے، اور تعلقات چھوڑ کر بھی آتا ہے، اعمال کی پابندی پھر بھی نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں، آپ خانقاہ میں ٹھہرے ہیں، مرکز میں ٹھہرے ہیں، اگر یہاں رہ کر بھی اعمال کی پابندی نہ ہو، یہاں رہ کر بھی ذکر کی پابندی نہ ہو، یہاں رہ کر بھی تلاوت کی پابندی نہ ہو، تو واپس جا کر پابندی کیسے ہوگی؟ واپس جا کر پابندی کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ ایک ماحول میں رہ کر بھی انسان اعمال نہ کر سکے تو پھر واپس جا کر اعمال کیسے کرے گا؟ شیطان جب انسان دور ہوتا ہے تو اس دھوکے میں رکھتا ہے، کوئی نہیں خانقاہ میں جائیں گے تو وہاں ذکر کریں گے انشاءاللہ، کوئی نہیں خانقاہ میں جائیں گے تو نوافل پڑھیں گے انشاءاللہ، وہاں سے جا کر میں شروع کر دوں گا۔ جب وہاں آ جاتے ہیں تو پھر وہاں کر کوئی اور راستہ دکھاتا ہے، کوئی نہیں یہاں تو وقت گزار لیں، پاس بیٹھ جائیں، مسائل پوچھ لیں، دلائل دیکھ لیں، واپس جائیں گے تو انشاءاللہ اس کی پابندی بھی شروع کریں گے۔ بس ابھی تو سستی ہو رہی ہے، اگلے مہینے سے جا کر میں انشاءاللہ شروع کروں گا، بس اگلے ہفتے سے کروں گا، گھر جا کر کروں گا۔ یہ شیطان کے ہیلے اور بہانے، شیطان کے ہیلے کو سمجھیں، شیطان کی دغا بازیاں سمجھیں، شیطان کی چلاکیوں کو سمجھیں اور اس کی چلاکیوں کا توڑ پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا یقیناً دشمن ہے، اور اس کو دشمن سمجھو، اس کو دشمن بنا کے رکھو، اس کے وار کو سمجھو اور اس کا مقابلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو خانقاہ میں وقت گزارنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں۔ چوتھی بات، جس طرح عقائد سیکھنے کے لیے درسگاہ میں وقت لگاتے ہیں اور باقاعدہ عقائد دلائل سے سیکھتے ہیں اور اپنا کو استاد متعین کرتے ہیں، مسائل سیکھنے کے لیے دارالفتاء میں جاتے ہیں، مفتی کا تعین کرتے ہیں، مفتی صاحب سے رابطہ کرتے ہیں، اسی طرح اخلاق کے لیے خانقاہ سے رابطہ کرنا، بیعت کرنا، اپنے شیخ کو سے تعلق بنانا اور شیخ بنانا، یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو بیعت کا اہتمام کرنا چاہیے، بغیر بیعت کے نہیں رہنا چاہیے۔ یہ بات میں ضرور سمجھاتا ہوں کہ بیعت ایسے شخص سے کریں، نمبر 1 اس کے ساتھ اپنا آپ کا مزاج ملتا ہو، نمبر 2 ان کے ساتھ آپ کا رابطہ رہتا ہو۔ اگر مزاج نہ ملے بیعت کا تب بھی فائدہ نہیں، اور اگر مزاج مل جائے اور رابطہ نہ ہو تب بھی بیعت کا نفع نہیں ہوتا۔ برکت تو ہو جاتی ہے لیکن جو مقصود ہے اصلاح پھر وہ نہیں ہوتی۔ مرید اور شیخ کے مزاج کا ملنا ایسے ہی ضروری ہے کہ جس طرح خون لینے والے اور خون دینے والے کا بلڈ گروپ ملنا ضروری ہے۔ ہمارے شیخ حضرت شاہ کی محمد اختر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی شخص کا خون لینا ہو، ڈاکٹر کہے کہ اس کو خون کی بوتل چاہیے، خون دینا ہے اس کو، تو اس وقت یہ نہیں دیکھتے کہ جس شخص کا خون چڑھانا ہے یہ بہت بڑا ہو، یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا بلڈ گروپ ملتا ہے یا نہیں۔ عام طور پہ بیعت کرتے وقت لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ پیر بہت بڑا ہو، یہ نہیں دیکھتے کہ اس پیر سے میرا مزاج بھی ملتا ہے کہ نہیں۔ مرشد بڑا ہو یا چھوٹا، بنیادی بات ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ مزاج ملتا ہو۔
یہ بنیادی بات ہے کہ مزاج ملتا ہو، اور پھر مزاج کے بعد رابطہ ہوتا ہو، اس رابطے سے فائدہ ہوتا ہو۔ بس اوقات بیعت کر لیتے ہیں، شیخ کو اپنے حالات نہیں بتاتے، رابطہ نہیں کرتے، ملتے نہیں ہیں اور بات پوچھتے نہیں ہیں، تو بتائیں نفع کیسے ہوگا؟ مزاج بھی ملتا ہو اور پھر رابطہ بھی ہوتا ہو تو یہ بہت ضروری ہے۔ اگر مزاج نہیں ملتا، بیعت کر لی ہے، رابطہ نہیں ہوتا، بیعت کر لی ہے، ہجوم میں بیٹھے تھے، بقیہ نے بیعت کرنی تھی، ہم نے بھی بیعت کر لی ہے، دیکھا دیکھی بیعت ہو گئے، نہیں مزاج ملتا یا نہیں رابطہ ہوتا، بیعت بدل لیں، شیخ بدل لیں۔ میں تقریباً ہر سال ایک کلپ بنا کے اعلان کرتا ہوں، بھئی میرے وہ مریدین جن کا مجھ سے مزاج نہیں ملتا، یا میرے وہ مریدین کے جن کا مجھ سے رابطہ نہیں ہوتا، تو ان کو چاہیے کہ اپنے شیخ بدل دیں، بیعت کسی اور سے کر لیں۔ میری طرف سے کوئی ناراضگی نہیں، میں دعائیں کروں گا کہ آپ بیعت کسی اور سے کر لیں۔ بیعت کا جو مقصد ہے وہ نہیں حاصل ہو رہا تو شیخ بدل لیں تاکہ آپ کو بیعت کا فائدہ ہو۔ حضرت شیخ عبدالحفیظ مکی نور اللہ مرقدہ، میں سب سے پہلے حضرت سے بیعت ہوا اور بڑے ناز کے ساتھ بیعت ہوا، بڑی محبت کے ساتھ بیعت ہوا۔ مکہ مکرمہ حضرت کا گھر ہے الحی الہنداویہ، محلہ ہنداویہ میں، تو وہاں کی جو مسجد ہے بڑی، وہاں ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کے بعد بیٹھے تھے، میں حضرت کے قریب گیا تو میں نے کہا حضرت میں نے آپ سے بیعت کرنی ہے۔ فرمایا کر لو۔ میں نے کہا نہیں، میں نے حرم میں کرنی ہے۔ فرمایا یہ حرم کے اندر ہی ہے، یعنی حدود حرم کے اندر ہے جگہ؟ میں نے کہا نہیں، مسجد حرام کے اندر کرنی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ مسجد سے نکلے، حضرت نے مجھے گاڑی پہ بٹھایا، خود گاڑی چلائی اور حرم لے کر گئے، اور وہاں جا کر پھر مجھ سے بیعت لی۔ لیکن موبائلوں کا دور نہیں تھا، ہمارا حضرت سے رابطہ نہیں ہوتا تھا، تو میں نے پھر کراچی میں حضرت شاہ حکیم محمد اختر رحمہ اللہ سے بیعت کر لی۔ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمہ اللہ نے بالکل محسوس نہیں فرمایا کہ کیوں ان سے کی ہے، حضرت کے علم میں تھا۔ پھر شاہ حکیم محمد اختر رحمہ اللہ سے مجھ سے بیعت بھی ہوئی، میری حضرت سے بیعت بھی ہوئی، حضرت نے مجھے خلافت اور اجازت بھی عطا فرما دی اور تعلق بھی رہا۔ لیکن جب حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر رحمہ اللہ تعالیٰ دنیا سے رخصت ہو گئے، انتقال فرما گئے، تو حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمہ اللہ سے میں نے پھر تعلق جوڑ لیا، پھر حضرت نے مجھے اجازت دی۔ میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ شیخ کے ساتھ مزاج ملتا ہو اور شیخ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہو۔ جب شیخ سے مزاج بھی مل جائے، شیخ سے رابطہ بھی ہو، اور شیخ آپ کا ایسا ہو کہ جس میں عقائد، مسائل، اخلاق پہ آپ کو مکمل رہنمائی ملے، تو پھر اپنے شیخ پر خود کو فنا کر دیں، اپنے شیخ پر خود کو فنا کر دیں، پھر آپ دیکھیں لذت کتنی آتی ہے۔ پھر دائیں بائیں نہ دیکھیں۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ حضرت فرماتے، اگر میں اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، میں اپنے شیخ حاجی صاحب کی مجلس میں بیٹھا ہوں اور اس مجلس میں حضرت جنید بغدادی تشریف لے آئیں، حضرت حسن بصری تشریف لے آئیں، تو میں نگاہ اٹھا کر بھی ان کو نہیں دیکھوں گا۔ فرمایا اس کی وجہ یہ نہیں کہ حاجی صاحب ان سے بڑے ہیں، نہیں، فرمایا کہ بڑے تو وہ ہیں لیکن مجھے فائدہ حاجی صاحب سے ہوتا ہے، مجھے فائدہ حاجی صاحب سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فقیہ الاسر مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی نور اللہ مرقدہ، حضرت سے میں نے بیانات خود سنے ہیں حضرت کی مجلس میں بیٹھ کے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو شیخ تو ایسے ہے جیسے آپ کا نکاح ہو گیا، نکاح سے پہلے عورت کو دیکھنا چاہیے کہ شوہر کیسا ہو، جب نکاح ہوا تو اس کو یقین ہونا چاہیے کہ مجھے اولاد اسی سے ملنی ہے، اب مجھے اولاد کسی اور سے نہیں ملنی۔ شوہر کے ہوتے ہوئے پھر عورت دائیں بائیں نہ دیکھے۔ میں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں، جب آپ کو ایسا شیخ ملے کہ جس سے آپ کو مکمل فائدہ ہو، عقائد کا بھی، مسائل کا بھی، اخلاق کا بھی، بس خود کو فنا کر دیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت خانقاہ حنفیہ میں اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ہم سے تعلق رکھنے والے کسی بھی طالب یا عالم کو کسی موضوع پر دائیں بائیں نہ جانا پڑے، تمام عقائد پہ اس کو تمام عقائد میں اس کو قائل کریں، دلائل دیں، سمجھائیں، تمام مسائل میں اس کو سمجھائیں، اخلاق میں تو سمجھانا ہی ہے، خانقاہ کا اور کوئی مقصد ہی کوئی نہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ تو بیعت کا اہتمام کرنا ضروری ہے، بس جن سے آپ کا مزاج ملتا ہو اور جن سے رابطہ ہوتا ہو ان سے بیعت کر لیں۔ باقی یہ بات تو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کا شیخ صحیح العقیدہ ہو،
یہ تو سمجھانے کی ضرورت ہے ایک شیخ متبع سنت ہو، یہ تو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کو کسی سے اجازت ہو۔ ظاہر ہے بیعت تو تب کریں گے جب صحیح العقیدہ ہو، بیعت تو تب کریں گے جب متبع سنت ہو، بیعت تو تب کریں گے جب اس کو کسی اور سے بیعت کی اجازت ہو، وگرنہ بیعت کیسے کریں گے؟ یہ باتیں تو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ چند اشخاص ایسے جن سے ہمارا رابطہ ہے، ہم جانتے ہیں وہ صحیح العقیدہ بھی ہیں، متبع سنت بھی ہیں، مجاز بیعت بھی ہیں، ان میں سے کس سے بیعت کریں؟ جس کے ساتھ ہمارا مزاج ملتا ہے اور جس کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوتا ہے، وہ ہماری بات کا جواب دیتے ہیں، ہمیں بات سمجھا لیتے ہیں، تو ان کے ساتھ بیعت کریں، اس کا نفع بہت زیادہ ہوگا۔ بہرحال ہمیں بیعت کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ بیعت کے بعد دو چیزوں کا خیال ضرور کریں۔ نمبر 1، اپنے حالات کی شیخ کو اطلاع دیں۔ نمبر 2، شیخ کی ہدایات کی اتباع کریں۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بہت پیاری بات فرمایا یہ دو چیزیں ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 1، حالات کی اطلاع اور ہدایات کی اتباع۔ اپنے حالات کی شیخ کو اطلاع کریں اور اپنے شیخ سے ملنے والی ہدایات کی اتباع کریں۔ آپ دیکھیں پہ ترقیات کیسی ہوتی ہیں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ عروج کیسے دیتے ہیں، آپ دیکھیں پہ روحانی ترقی کیسی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے جان کیسے چھڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے پر کیسے فضل اور کیسے کرم فرما دیتے ہیں۔ اس کا بہت زیادہ خیال کریں۔ جب ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آگے چلنا بہت آسان ہوگا۔ تو میں نے بہت مختصر سی بات آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ نمبر 1، اعمال کے قبول ہونے کے لیے بنیادی طور پہ 3 شرطیں ہیں۔ عقیدہ ٹھیک ہو، عمل سنت کے مطابق ہو اور نیت ٹھیک ہو۔ نمبر 2، طلباء علماء کو تلاوت قرآن کریم، نوافل اور ذکر کا اہتمام عام لوگوں سے زیادہ کرنا چاہیے۔ نمبر 3، خانقاہ میں وقت لگائیں۔ جس شیخ سے بیعت ہو اس شیخ کی خانقاہ میں وقت لگائیں تربیت کے لیے۔ نمبر 4، بیعت کریں ایسے شیخ سے جن سے مزاج ملتا ہو اور جن سے رابطہ ہوتا ہو۔ نمبر 5، اپنے حالات کی اطلاع دیں اور اپنے شیخ کی ہدایات کی اتباع کریں۔ انشاءاللہ العزیز کامیابیاں ہوں گی، انشاءاللہ العزیز رذائل سے جان چھوٹے گی، اخلاق حمیدہ مل جائیں گے، اصلاح ہوگی، دین کے کام کرنے کا سلیقہ آئے گا اور دین کا کام کرنا بہت آسان ہوگا۔ ابھی ذکر کی مجلس بھی ہوگی، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ ایک مجلس میں ذکر بھی کریں گے۔ بس یہ ذہن نشین فرما لیں کہ جو مجھ سے بیعت ہوتے ہیں میں ان کو 4 سلسلوں میں بیعت کرتا ہوں، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقش بندیہ، لیکن اذکار ان کو سلسلہ چشتیہ کے دیتے ہیں۔ سلسلہ چشتیہ کے اذکار میں 12 تسبیحات ہیں۔ نمبر 1، 200 مرتبہ ذکر نفی و اثبات، لا الہ الا اللہ، لا الہ نفی ہے، الا اللہ اثبات ہے، ذکر نفی و اثبات۔ 4 تسبیحات ذکر اثبات، الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ 6 تسبیحات ذکر اسم ذات 2 ضربی، ذکر اسم ذات یعنی اللہ اللہ 2 ضربی، ضرب جھٹکا دینا، 2 مرتبہ جھٹکا دیں، یعنی اللہ 2 مرتبہ پڑھیں، لیکن جب گنتی کریں گے تو 1 مرتبہ گنیں گے، اللہ 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 اللہ۔ 6 تسبیحات اور 1 تسبیح ذکر اسم ذات یک ضربی، یعنی 1 مرتبہ اللہ کہنا ہے جھٹکے کے ساتھ اور 1 مرتبہ ہی گنتی کرنی ہے، اللہ اللہ اللہ، یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ تو یہ ہے 12 تسبیحات، اچھی طرح سے نشین فرما لیں۔ 2 تسبیح ذکر نفی و اثبات، لا الہ الا اللہ، آخر میں 1 بار پڑھ لیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 تسبیحات ذکر اثبات،
الا اللہ الا اللہ. 6 تسبیحات ذکر اسم ذات 2 ضربی اللہ 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 اللہ. نمبر 1 ایک تسبیح ذکر اسم ذات 1 ضربی اللہ اللہ اللہ. یہ ہیں 12 تسبیحات. اب بسا اوقات ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ تسبیحات تو 13 ہوگی، 2 تسبیح لا الہ الا اللہ ذکر نفی و اثبات، 4 تسبیح الا اللہ ذکر اثبات 6 ہو گئی، اور 6 تسبیحات ذکر اسم ذات 2 ضربی اللہ اللہ 12 ہوگی. ایک تسبیح ذکر اسم ذات 1 ضربی اللہ تو 13 ہوگی. تو یہ 12 ہیں تو 13 کیسی ہوگی؟ 13 ہیں تو 12 کیوں کہتے ہیں؟ بات ذہن نشین فرما لیں، اصل تسبیحات 12 ہیں. 2 تسبیح ذکر نفی و اثبات لا الہ الا اللہ، 4 تسبیح ذکر اثبات الا اللہ الا اللہ، 6 تسبیح ذکر اسم ذات 2 ضربی اللہ اللہ. یہ 12 ہے. یہ جو آگے ایک تسبیح ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص وقت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو اور اپنے ذکر کو بڑھانا چاہے تو کیا ذکر کرے؟ وہ ہے ذکر اسم ذات 1 ضربی اللہ اللہ اللہ. اور یہ 12 تسبیحات ذکر اسم ذات 1 ضربی تک لے جانے کے لیے ہیں. وہ ایک تسبیح کیوں پڑھتے ہیں؟ صرف یہ ذہن بنانے کے لیے کہ ہم نے ذکر آگے چلانا ہے، بھی ذکر رکا نہیں ہے، ذکر اور آگے چلانا ہے اور آگے چلانا ہے. اور کتنا چلانا ہے وہ آدمی کی استعداد پر ہے، طاقت پر ہے، وقت پر ہے. تو ایک تسبیح ہم پڑھ لیتے ہیں تفاعل کے طور پہ رکنا نہیں، آگے چلنا ہے. اس کی آپ مثال سمجھیں. جس طرح شخص قرآن کریم الحمد سے شروع کرتا ہے والناس تک ختم کرتا ہے، والناس پر ختم کر کے دوبارہ پھر پڑھتا ہے اور اولئک هم المفلحون تک چلتا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ میرا قرآن آج ختم ہو گیا، الحمدللہ میں نے آج قرآن مکمل کر لیے. یہ کوئی نہیں کہتا کہ میں نے اب ایک قرآن کریم اور ایک رکوع مکمل کر لی ہے. وہ جب بتائے گا تو ایک قرآن ہی بتائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو اولئک هم المفلحون تک پڑھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہ پڑھتا تو قرآن مکمل نہ ہوتا. قرآن تو والناس تک مکمل ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے تلاوت پہ رکنا نہیں ہے بلکہ آگے پھر چلنا ہے. اس لیے اولئک هم المفلحون تک پڑھا ہے. تو ایک تسبیح کا معنی ہے کہ ہم نے تسبیحات آگے چلنا ہے، بڑھانا ہے اس کو. ایک تسبیح پڑھ کے چھوڑ دی ہے. اصل تسبیحات یہ 12 ہی ہیں. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. پہلے ہیں 2 تسبیح لا الہ الا اللہ، پہلے نفی پھر اس بات. توجہ رکھنا، میں سلسلہ چشتیہ کی 12 تسبیحات سمجھانے لگا ہوں. پہلے 2 تسبیح ذکر نفی اور اس بات لا الہ نفی ہو رہی ہے، الا اللہ اس بات ہو رہا ہے. اب انسان کے ذہن میں نفی اس بات کے دونوں تصور آ رہے ہیں. معبود باطل کا تصور آ رہا ہے لیکن جھٹک رہا ہے، اور معبود برحق کا تصور لا کے اس کو جما رہا ہے. اس کے بعد آگے چلو الا اللہ الا اللہ. اب اس میں صرف معبود برحق ہے لیکن اللہ کے ساتھ اللہ کا لفظ موجود ہے جو اللہ کا حصہ نہیں ہے. معبودان باطلہ کی نفی ہو رہی ہے بغیر ذکر کے، معبود باطلہ کا رد ہو رہا ہے بغیر ان کا نام لیے، لیکن اللہ بھی آ رہا ہے. اس کے بعد اگلا قدم اللہ اللہ. اب اللہ کی جگہ پہ اللہ اور اللہ کی جگہ پہ اللہ. تو الا اللہ پہلے اللہ اور اللہ تھے، اب اللہ ختم کر کے اللہ کو 2 مرتبہ لے آئے. اللہ 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 اللہ. اس میں ذات تو ہے لیکن اس میں ذات 2 مرتبہ ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ اس میں ذات بھی ہو اور ہو بھی 1 مرتبہ. یہ توحید کا بالکل آخری درجہ ہے. اس لیے اختتام پھر یہاں تک ہوتا ہے اللہ اللہ، سانس توڑتے جائیں اللہ اللہ. یہ اگر آپ نے سانس نہیں توڑا تو 2 ضربی ہو جائے گا اللہ اللہ. یہ 2 ضربی
جب ہر اللہ پر سانس توڑیں گے تو یک ضربی ہوگا، اللہ اللہ اللہ، یہ ہے ذکر۔ تو یہ سلسلہ چشتیہ کی 12 تسبیحات ہوتی ہیں، اور مزید قرآن کریم کی تلاوت تو اللہ توفیق عطا فرمائے کرنی ہے۔ حافظ ایک پارہ کر لیا کرے، ناظرہ خان ایک پاؤ روزانہ پڑھ لیا کرے، اور باقی فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیں، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیں، عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھ لیں، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھیں، اس کا اہتمام کریں۔ فجر کے بعد سورہ یاسین جو پڑھتا ہے تو حدیث پاک میں اس کا ایک فائدہ بیان کیا گیا ہے کہ من قرأ یاسین اول صدر النہار قضیت حوائجہ، جو شخص دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھے اللہ کی طرف سے اس کے دن کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیں۔ سورہ واقعہ کے پڑھ لینے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو دنیا میں رزق کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے۔ عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھ لیں، اس سے قبر کا عذاب ختم ہو جائے گا۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لیں، فتنوں سے حفاظت ہوگی۔ اب آپ بتائیں کیا پیاری صورتیں بتائی جاتی ہیں۔ روزانہ کے کام ہو جائیں گے، سورہ یاسین پڑھ لیں۔ فاقہ ختم ہو جائے گا، سورہ واقعہ پڑھ لیں۔ قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے، سورہ ملک پڑھ لیں۔ دنیا میں فتنوں سے بچ جائیں گے، سورہ کہف پڑھ لیں۔ تو جب آدمی ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ دنیا آخرت انسان کی بھلی فرما دیتے ہیں۔ یہ تو دنیاوی فوائد ہیں، باقی اثر تو اجر ہے آخرت کا۔ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، اللہ کی رضا ہے۔ تو دو چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ذکر ہے جس کا اہتمام کرنا ہے۔ ابھی انشاءاللہ ہم ایک ایک تسبیح پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے آ جائے اور ذکر کی عادت بنے اور مزاج بن جائے۔ بس مزاج بنانا بہت ضروری ہے ذکر کا۔ جب شروع کریں تو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کریں، پھر پوری تسبیح پڑھیں۔ جب تسبیح ختم ہو تو پھر پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك वसल्लम। जब अल्लाह इसमें ज़ात का ज़िक्र शुरू करें तो पहली मर्तबा अल्लाह कहते वक़्त जल्ला जलालुहु कहना चाहिए। अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाहु अल्लाह
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم اللہ 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 Allah 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahabihi wa baraka wa sallam. یہ تسبیحات ہیں تو ایک ایک تسبیح ہم نے کر لی ہے، باقی آپ اس کو معمول بنائیں، زندگی بھر کا اس کو اپنا معمول بنا لیں. اللہ تعالیٰ ذکر کی برکتیں عطا فرمائے. احادیث کی جو اجازت دینی ہے، ایک تو وہ آپ میں علماء ہوں گے، وہ طلباء ہوں گے جو پہلی مرتبہ مجھ سے کوئی حدیث سن رہے ہیں اور حدیث کی اجازت لے رہے ہیں. ہمارا ایک مستقل سلسلہ اجازت کا چلتا ہے، الاحادیث المسلسلہ، حدیث مسلسل کے نام پہ. اس میں مختلف پھر احادیث ہیں. اس میں ایک ہے الحدیث المسلسل بالاولیت، یعنی جب کوئی شاگرد اپنے شیخ سے حدیث پہلی سنتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ حدیث وہ ہے جو میں نے اپنے شیخ سے پہلی حدیث سنی ہے. ھذا الحدیث اول حدیث سمعت من الشیخ، وہ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو حدیث مسلسل بالاولیت کی اجازت دیتا ہوں، وہ حضرات کے جنہوں نے پہلی مرتبہ مجھ سے حدیث پڑھ رہے ہیں. حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. یہ حدیث مسلسل بالاولیت ہے. میں نے بھی اپنے شیخ سے پہلی حدیث یہی سنی، اور اس طرح ایک ہم سلسلہ چلتا جاتا ہے اوپر تک. نمبر 2، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں جو ثلاثیات لائے ہیں جن کی تعداد 22 بنتی ہے، بطور خاص میں ان ثلاثیات کی آپ حضرات کو اجازت دیتا ہوں. اور اس کے علاوہ جو احادیث کتب متداولہ اور غیر کتب متداولہ میں موجود ہیں، جو پڑھائی جاتی ہیں، جو نہیں پڑھائی جاتی، تمام احادیث کی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں. اللہ تعالی ہم کو صحیح عقائد کی اشاعت کی توفیق عطا فرمائے، اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے، اللہ تعالی خاتمہ خیر پر فرما دے. جو حضرات بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ بیعت کر لیں. جو پہلے سے بیعت کی ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے میسج بھی کیے ہیں کہ ہم تجدید بیعت کرنا چاہتے ہیں، وہ دوبارہ کلمات بیعت کر لیں. ابھی ہم جو کلمات کہیں گے، یہ کلمات 2 قسم کے ہیں، بعض کلمات توبہ ہیں، بعض کلمات بیعت ہے. سب سے پہلے کلمات توبہ ہے، یہ تو تمام حضرات کہہ لیں اپنی زبان سے کلمات توبہ. اس کے بعد بیعت کلمات بیعت ہوں گے، اور وہ کلمات صرف وہی کہیں جن نے مجھ سے بیعت کی ہوئی ہے یا بیعت کرنا چاہتے ہیں. پہلے کلمات توبہ سب کہہ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ
والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعت سے، چھوٹے بڑے، ظاہری باطنی، جان بوجھ کر اور بھول کر کیے ہوئے تمام گناہوں سے۔ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ سنت پر عمل کروں گا، گناہوں سے بچوں گا۔ اگر مجھ سے گناہ ہوا تو فوراً توبہ کروں گا۔ اس کے بعد کلمات بیعت یہ وہ پڑھیں جو پہلے سے بیعت ہیں یا مجھ سے ہیں اور یا مجھ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ میں داخل ہوتا ہوں سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ میں۔ اے اللہ میری توبہ اور بیعت کو قبول فرما، دنیا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے معمولات کے پرچے مفتی عاطف صاحب سے آپ کو مل جائیں گے، وہ اپنے پاس رکھ لیں، اس کو دیکھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں۔ جو کتابیں اوپر لکھی گئی ہیں وہ مکتبے سے خرید لیں یا واٹس ایپ کے ذریعے آپ اس کی فائلیں لے لیں PDF اور اس کو مطالعے میں رکھیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ کریم عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ مرکز کو شاد اور آباد فرما، خانقاہ کو شاد اور آباد فرما، ان کے فیض کو پورے عالم میں عام فرما، شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ کریم تو اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، اپنی رضا کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ اپنے نام مبارک کی لذت، حلاوت، مٹھاس اور برکت عطا فرما۔ اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، اے اللہ کریم دیر اور دور کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ کریم جو طلباء تشریف لائے ہیں ان کے علوم میں برکت عطا فرما، ان کو تو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، قبر کو جنت کا باغ بنا، میدان معاشر میں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں جام کوثر عطا فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، اے اللہ، اے اللہ پرسرات سے بجلی سے بھی تیزی سے اے اللہ تو گزار دے۔ یا اللہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل عطا فرما۔ جو دعائیں مانگنی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اس کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔